والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء وخاتم المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ بخاری شریف جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 305 کتاب الاجارہ کا باب عصب الفحل۔ امام بخاری علیہ الرحمہ نے باب باندھا ہے، باب عصب الفحل۔ عصب الفحل کا مطلب ہے نر جانور سے جفتی کروانا، جس سے مادہ حاملہ ہو جائے اور پھر اس سے جانور کی نسل آگے بڑھے۔ تو اس عمل کا کرایہ لینا، اجرت لینا، وہ جائز ہے یا نہیں؟ اس باب کے تحت امام بخاری علیہ الرحمہ نے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث ذکر کی ہے۔ فرماتے ہیں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، قال نہى النبی صلی اللہ علیہ وسلم عن عصب الفحل۔ نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وسلم نے نر جانور سے جفتی کروا کے اس کا کرایہ وصول کرنے سے منع فرمایا، ایسا کرنا جائز نہیں ہے۔ پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پھر اگر ایسا کرنا جائز نہیں ہے تو جانور کی نسل آگے کیسے چلے گی؟ تو اس جانور کو عاریتاً لے لیا جائے اور اپنے جانوروں میں چھوڑ دیا جائے، پھر چند دنوں کے بعد وہ جانور واپس کر دیا جائے، اور اس کے عوض میں جس شخص نے نر جانور کو عاریتاً مانگواں لیا ہے وہ اس جانور کو اچھا چارہ کھلا دے، یا اس جانور کو کھلانے کے لیے اچھا چارہ جو ہے وہ اس کے مالک کو ہدیہ میں دے دے، یا کچھ اناج یا غلہ یا پیسے بطور ہدیہ دے دے، اور یہ جو جانور کا مالک ہے نہ تو طے کرے کہ میں نے اتنے پیسے تجھ سے ہدیے کے طور پر لینے ہیں، کیونکہ ہدیہ طے نہیں ہوتا، یہ ہدیہ دینے والے کی مرضی ہوتی ہے، اور نہ اس پر اعتراض کرے کہ تو نے تھوڑا کیوں دیا ہے، کیونکہ اگر یہ اعتراض ہوگا تو اس سے بھی یہ پتہ چلے گا کہ اگرچہ اس نے نام نہیں لیا کرائے کا، اجرت کا، لیکن لے اجرت ہی رہا ہے، ورنہ ناراضگی کا مطلب کیا ہے؟ اس عمل سے منع کیوں کیا گیا ہے؟ منع اس لیے کیا گیا ہے کہ اگر یہ کرایہ وصول کیا جائے تو یہ کرایہ دھوکے سے خالی نہیں، اس میں دھوکہ ہو سکتا ہے۔ وہ کیسے؟ وہ اس طرح کہ جب ہم نر سے جفتی کرواتے ہیں تو ہمارے پاس کون سا یقینی علم ہے کہ واقعی اس جفتی سے مادہ حاملہ ہو چکی ہے؟ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ حمل ٹھہر جائے، ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ نہ ٹھہرے، اور اگر نہیں ٹھہرا تو اس نے کرایہ کس چیز کا وصول کیا؟ اس لیے اس عمل میں دھوکے کا اندیشہ ہے، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عمل سے منع کیا۔ باب عصب الفحل۔ عن ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال انہا النبی صلی اللہ علیہ وسلم عن عصب الفحل۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نر سے جفتی کروا کے اس کا کرایہ لینے سے منع کیا ہے۔ کتاب الاجارہ کا لاسٹ باب، آخری باب ہے، اذا استأجر ارضا فمات احدہما۔ ایک شخص نے دوسرے شخص سے زمین لی کرائے پر زمین لی، اس کو کھیتی باڑی کرنے کے لیے، یا اس میں رہنے کے لیے، یا اس میں کام کرنے کے لیے، کوئی مقصد ہو، کرائے پر زمین لی، جیسے آج کل ہم کہتے ہیں ٹھیکے پر زمین لی، کرائے پر زمین لی۔ بعض اوقات فیکٹریوں کی جگہ ہوتی ہے وہ کرائے پر لے لی جاتی ہے اور وہاں پر لوگ کام کرتے ہیں، زیادہ تر گھر مکانات کرائے پر لیے جاتے ہیں اور وہاں پر رہا جاتا ہے، اور ایسا بھی ہوتا ہے کہ دکانیں کرائے پر لی جاتی ہیں اور اس میں کاروبار کیا جاتا ہے۔ یہاں پر ہے اذا استأجر ارضا، زمین کرائے پر لی،
اس کو جس بھی مقصد کے لیے کرائے پر لیا، دکان ہے، مکان ہے، کھیتی باڑی کرنے والی ہے، فیکٹری کی شکل میں ہے، جس بھی صورت میں ہے، یہ زمانہ حال کی ساری شکلیں اس میں آ جائیں گی۔ زمین کرائے پر لی، پھر ایک ہے کرایہ دے کر زمین لینے والا اور دوسرا ہے زمین دے کر اس کا کرایہ لینے والا۔ ان دونوں میں سے ایک بندہ فوت ہو گیا، اب یہ معاہدہ قائم رہے گا یا نہیں رہے گا؟ یہ جو طے کیا ہے مثلا سال کے لیے، 2 سال کے لیے، 3 سال کے لیے، تو یہ جو طے کیا ہے، معاہدہ کیا ہے کہ اتنے سال کے لیے یہ زمین میرے پاس ہے اور اس کا اتنا کرایہ تجھے دے رہا ہوں، اور بعض کا طے نہیں ہوتا، وہ منتھلی چلتا ہے، مہینہ گزار لیا اور کرایہ دے دیا، مہینہ گزار لیا کرایہ دے دیا، ایڈوانس دے دیا یا مہینہ ختم ہونے پر دے دیا، تو وہ تو معاہدہ ہے ہی نہیں نا، وہ تو مالک مکان جب چاہے گا وہ خالی کروا لے گا۔ اور بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ معاہدہ ہوتا ہے کہ اتنے سال تک یہ جگہ میری ہے، کرایہ تجھے پہنچتا رہے گا، ایڈوانس کرایہ دے دیا جاتا ہے یا ماہ بہ ماہ دیا جاتا ہے، لیکن معاہدہ ہوتا ہے۔ جب ان دونوں میں سے کوئی ایک فوت ہو جائے تو وہ معاہدہ باقی رہے گا یا نہیں رہے گا؟ امام بخاری علیہ رحمہ نے کچھ آثار ذکر کیے، فرماتے ہیں قال ابن سیرین لیس لأہلہ ان یخرجوہ الی تمام الاجل۔ امام محمد بن سیرین نے اس سوال کے جواب میں یہ کہا ہے کہ معاہدہ کرنے والوں میں سے ایک فوت ہو جائے، مثلا زمین کا مالک فوت ہو گیا اور معاہدہ ہے کرائے والے نے 3 سال تک اس میں رہنا ہے اور کرایہ دینا ہے، تو فوت ہونے والے کے جو وارث ہیں ان کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ 3 سال سے پہلے یا 2 سال یا 2.5 سال جو بھی معاہدہ طے پایا ہے، اس معاہدے کے پورے ہونے سے پہلے اس شخص کو اس کی جگہ سے نکال نہیں سکتے۔ یہ امام محمد بن سیرین کا موقف ہے۔ امام حسن بصری، حکم، ایاس بن معاویہ، ان بزرگوں نے بھی یہی کہا ہے کہ تم دل اجارۃ الی اجلھا، طے شدہ مقررہ مدت تک اس اجارے کو لے کر چلا جائے گا، مدت پوری کی جائے گی، اور جب تک مدت پوری نہیں ہوتی تب تک اس کرایہ دار کو زمین سے اٹھایا نہیں جائے گا۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اعطى النبی صلی اللہ علیہ وسلم بالشطر فکان ذلك على عہد النبی صلی اللہ علیہ وسلم وابی بکر وصدرا من خلافت عمر ولم یذکر ان ابا بکر وعمر جدد الاجارۃ بعد ما قبض النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر کو فتح کیا تو خیبر، قلعہ خیبر کے اطراف میں جتنی زمینیں تھیں وہ اب اسلام کے قبضے میں آ گئی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان زمینوں کے مالک بنے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ زمینیں انہی خیبر کے یہودیوں کو دے دیں کہ پیداوار کا ایک حصہ تم ہمیں دو گے اور ان زمینوں میں تم رہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ان سے معاہدہ کیا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال شریف کے بعد نیا معاہدہ نہیں کیا بلکہ وہی معاہدہ باقی رکھا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وصال کے بعد عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نیا معاہدہ نہیں کیا بلکہ وہی معاہدہ باقی رکھا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طے کر گئے تھے۔ لہٰذا اس سے یہ پتہ چلا کہ جب معاہدہ کرنے والوں میں سے کوئی ایک فوت ہو جائے تو یہ معاہدہ باطل نہیں ہوگا بلکہ مقررہ مدت تک اس معاہدے کو وارث جو ہیں وہ لے کر جائیں گے۔ یہ آثار ہیں اور ان کے نیچے حدیث جو ہے وہ اس باب میں امام بخاری نے ذکر کی، وہ بھی حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے۔ قال اعطى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیبر الیہود، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر یہودیوں کو دے دیا، یعنی خیبر کی زمین یہودیوں کو دے دی، ان یعملوها، اس شرط پر کہ وہ ان زمینوں میں کام کریں گے، ویزرعوها، اور زراعت کریں گے، کھیتی باڑی کریں گے، ولہم شطر ما یخرج منها، اور ان کو ان زمینوں کی پیداوار کا ایک حصہ ملے گا،
باقی جو ہے وہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ خراج کے طور پر جمع کروائیں گے۔ ان ابن عمر حدثہ ان المزارع كانت تقرا على شيء سماه نافع لا احفظه، یہ آگے سند پر گفتگو ہو رہی ہے۔ حدیث شریف اتنی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں کو خیبر کی زمین دے دی، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اس معاہدے کو ابو بکر صدیق نے نبھایا، عمر فاروق نے نبھایا، پھر عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے یہودیوں کو خیبر سے جلا وطن کر دیا۔ تب تک یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا ہوا معاہدہ جو ہے وہ چلتا رہا، جس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ کرائے پر دینے والا، کرائے پر لینے والا، دونوں میں سے کوئی ایک فوت ہو جائے تو یہ سلسلہ آگے چلتا جائے گا۔ یہ موقف ہے ان علماء کرام کا جن کا میں نے نام لیا، اور اسی کی تائید امام بخاری علیہ رحمہ کو بھی ہے، اس لیے کہ انہوں نے اسی موقف پر یہ حدیث اور یہ اقوال جو ہیں وہ آثار ذکر کیے ہیں۔ لیکن علماء کوفہ، علماء احناف، امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ، ان کا موقف یہ ہے کہ کرائے پر دینے والا، کرائے پر لینے والا، معاہدہ کرنے والوں میں سے کوئی ایک فوت ہو جائے، معاہدہ ختم ہو گیا، معاہدہ ختم ہو گیا۔ اب وارث جو ہیں وہ نئے سرے سے اگر معاہدہ کر لیتے ہیں تو ٹھیک، نہیں تو پھر وہ سلسلہ جو ہے وہ اب ختم ہو چکا ہے، اور اس معاہدے کو آگے لے جانا ضروری نہیں ہے، وہ کسی کے ذمہ بھی وہ لازم اور واجب نہیں ہے۔ اب یہ حدیث شریف جو امام بخاری نے ذکر کی ہے، اس کا کیا جواب ہے؟ امام بخاری علیہ الرحمہ نے یہ حدیث ذکر کی اور اس سے یہ اخذ کیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے معاہدے کو ابو بکر صدیق لے کر چلے، عمر فاروق لے کر چلے، تو اس سے ثابت ہوتا ہے کہ اگر معاہدہ کرنے والوں میں سے کوئی ایک فوت ہو جائے، جیسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا، تو وہ معاہدہ باقی رہے گا۔ علماء احناف، امام اعظم ابو حنیفہ اس سے یہ استدلال کرتے ہیں کہ جب مسلمانوں کے ملک میں کوئی غیر مسلم رہے گا تو قرآن کہتا ہے اسے ٹیکس دینا ہوگا، اسے جزیہ ادا کرنا ہوگا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے غیر مسلم پر، عیسائیوں پر، یہودیوں پر ٹیکس لگایا جو مملکت اسلامیہ میں رہتے تھے۔ خیبر کے یہودیوں پر کیا ٹیکس لگایا؟ انہوں نے کون سا یہ ٹیکس دیا؟ یہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں خیبر کی زمینیں دی تھیں، یہ بطور کرایہ نہیں دی تھیں کہ تم ان میں کام کرتے رہو اور کرایہ ہمیں دیتے رہو، بلکہ ان پر ٹیکس ہی یہ لگایا تھا۔ اس کو خراج مقاسمہ کہتے ہیں کہ ہم زمینیں ہماری ہیں، تم ان پر کام کرو گے، اس کام کرنے کے بدلے میں جو پیداوار ہوگی وہ پیداوار ہم تک پہنچے گی، تمہاری ضرورت کی پیداوار تمہیں دے دی جائے گی۔ تو یہ ان کا عمل بطور ٹیکس تھا جب تک وہ رہے، یہ اس انداز میں وہ خراج مقاسمہ ادا کرتے رہے۔ یہ اجرت اور اجارہ کا باب ہی نہیں ہے، لہٰذا اس حدیث سے اجارے کے باب پر استدلال کرنا ہی درست نہیں ہے، بلکہ اس حدیث سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر کے یہودیوں پر مذکورہ صورت میں خراج اور ٹیکس لازم کیا تھا، اور ایسا کرنا جائز ہے، اور اس کو پر کسی کو اعتراض نہیں ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو اپنی دور میں وصول کیا وہ ٹیکس ہی تھا۔ ابو بکر صدیق کے بعد حضرت عمر فاروق نے جو وصول کیا یہودیوں سے وہ ٹیکس ہی تھا، ٹھیک ہے، اس لیے وہ ٹیکس ادا کرتے رہے۔ دوسری بات یہ ہے، خیبر کے یہودیوں کے ساتھ اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ معاملہ اجارے والا طے کیا تھا تو اس کی مدت کیا مقرر کی تھی؟ ہے کہیں ذکر کہ کتنی مدت کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یہاں ٹھہرایا؟ اور حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب ان کو جلا وطن کیا تھا تو وہ طے شدہ مدت پوری ہو چکی تھی یا نہیں ہو چکی تھی؟ مدت طے ہی نہیں ہوئی تھی۔ تو جب اس کی مدت ہی طے نہیں ہوئی تھی تو ہم اس حدیث سے اجارہ موقتہ پر کیا استدلال کر سکتے ہیں کہ معاہدہ کرنے والے اگر ایک مقررہ مدت تک معاہدہ کر لیں، وہ سال ہے، وہ 1.5 سال ہے، وہ 2 سال ہے، تو ان میں سے ایک فوت ہو جائے تو مقررہ مدت تک اس معاہدے کو نبھایا جائے گا۔ اس سے استدلال کیا ہے اس حدیث سے، تو اس حدیث میں ذکر ہے کہ نبی پاک نے یہودیوں کے ساتھ، خیبر کے یہودیوں کے ساتھ کتنی مدت مقرر کی تھی؟ مدت کا تو ذکر ہی نہیں۔
جب نہیں ذکر تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس حدیث سے یہ استدلال کرنا باطل ہے، اور استدلال قوی یہی ہے۔ امام بخاری علیہ رحمہ نے جو یہ موقف اختیار کیا ہے کہ دو شخصوں میں سے، معاہدہ کرنے والوں میں سے کوئی ایک فوت ہو جائے تو یہ معاہدہ قائم نہیں رہتا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ میں کسی چیز کا لین دین اسی وقت تک کر سکتا ہوں نا جب تک میں اس کا مالک ہوں۔ جب میں مالک نہ رہوں تو پھر اپنی ملک کے بعد میں اس میں تصرف کر سکوں گا؟ نہیں کر سکتا۔ جب بندہ فوت ہو جاتا ہے تو ملک ختم ہو جاتا ہے، اب چیز کا یہ مالک نہیں رہا۔ اب جو اس کے وارث ہیں وہ اس کے مالک بن گئے، تو جس نے معاہدہ کیا تھا وہ مالک نہیں رہا، جو مالک بنا ہے اس نے معاہدہ نہیں کیا، کس کو نبھایا جائے؟ کس معاہدے کو لے کر آگے چلا جائے؟ اس لیے امام اعظم ابو حنیفہ علیہ رحمہ نے اس موقع پر یہ موقف اختیار کیا ہے کہ اگر کرایہ پر کوئی زمین لی جائے یا دی جائے، اجرت پر دینے والا یا اجرت پر لینے والا ان دونوں میں سے کوئی ایک فوت ہو جائے، معاہدہ ختم ہو گیا، معاہدہ ختم ہو گیا۔ ہاں اگر اس نے معاہدے میں اپنے ورثاء کو شامل کر کے ان کو بھی معاہدے میں شامل کیا ہو تو اب یہ ان ورثاء کی وجہ سے معاہدہ جاری رہے گا۔ اس کا اپنا جو ملکیتی معاہدہ ہے وہ جو ہے اپنی اس کی موت پر ختم ہو گیا۔ اب اس کے جو وارث ہیں وہ نئے سرے سے معاہدہ کرتے ہیں اور اسی شرط پر، انہی شرطوں پر، اسی مدت پر، اسی کرایہ پر پھر سے آپس میں طے کر لیتے ہیں، تو یہ معاہدہ ان کا از سرے نو ہوا ہے جس کو وہ نبھا رہے ہیں۔ جو مرنے والے نے معاہدہ کیا ہے وہ اس کی موت پر ختم ہو چکا ہے اور اس کو آگے لے کر جانا ضروری نہیں ہے۔ لہٰذا مسئلہ اس سے یہی ثابت ہوا کہ ایک شخص نے دوسرے کو جگہ کرائے پر دی، دوسرے نے جگہ جو ہے وہ لی، دونوں نے آپس میں مقررہ وقت تک معاہدہ کر لیا۔ ان دونوں میں سے اگر کوئی ایک فوت ہو جاتا ہے معاہدہ ختم ہو جاتا ہے، معاہدہ باطل ہو جاتا ہے۔ اس معاہدے کو آگے نبھانا لازم اور ضروری نہیں ہے، اگر کوئی نبھاتا ہے تو منع بھی نہیں ہے، اور اگر نئی شرطیں طے کر لی جائیں، نیا کرایہ، نئی مدت، تو یہ دونوں کو حق حاصل ہے۔ اللہ تعالی ہمیں مسائل کو سیکھنے اور ان پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ افضل الذکر لا الہ